الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ، یہ دعوت، یہ آواز جو اٹھی ہوئی ہے، جس کو یہ دبانا چاہ رہے تھے، مالک اس کو اور آگے بڑھائے گا، اور جو بھی ان کے منصوبے ہیں، ان کی سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ غارت کر دے گا ان کو۔ دیکھیے، ایک منصوبہ بندی یہاں یہ کرتے ہیں حق کو دبانے کے لیے، مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے ایک چالیں چلی ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے نا، وہ غیر محسوس طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور پوری دنیا بھی مل جائے اس منصوبے کو وہ نہیں روک سکتی ہے۔ ہر اربہ استعمال کرو، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، جس کے ساتھ مرضی آپس میں چالیں چلو، خوفناک چالیں ہیں ان کی، اندازہ لگائیے۔ ہمارے نئے ساتھیوں کو 15 سال پرانی ایسی ایسی چیزیں بیچ میں ڈال رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اس ماحول کی باتیں ہیں، اب تو وہ یعنی دوسرا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایک ذرا سا سینس رکھنے والا آدمی کہے گا اس کو کہ اچھا 22 سالہ پرانا بات ہے تو اب کر رہا ہے مجھے کیا پتا اس وقت حالات کیسے تھے، کن معنوں میں یہ بات ہوئی ہے، اس کا کیا محل وقوع کیا ہے۔ تو لہذا ابھی کی بات کر، چھوڑ پچھلی بات، کیونکہ یہ فرعون نے کہا تھا میرے بھائیو، فرعون کی یہ چال ہے، فرعونیت ہے ان کے اندر، یعنی وہی ہے، باغی ہیں۔ تو فرعون نے اس دعوت کا رخ بدلنے کے لیے، لوگوں کی توجہ، لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے کہا تھا، مشتعل کرنے کے لیے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ جیسا میں کہوں گا کہ موسیٰ وہ جو پرانے، وہ جو پچھلی صدی میں جناب، وہ پچھلے دور کے لوگ گزرے تھے، بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا خیال، ہمیں تو بڑا کافر مشرک اور جہنمی کہہ رہا ہے، تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا موسیٰ علیہ السلام ذرا ہیں بھی جذباتی، اور یہ ایمان کے معاملے میں ذرا جذباتی ہونا یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ خوبی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے کہ ایمان کے معاملے میں جذباتی ہو جانا۔ عام طور پر کبھی کبھی لوگ اس کو ایک خامی سمجھ لیتے ہیں، فلاں جی بڑے جذباتی ہیں، بالکل یہ اس طرح جذباتی ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ہمیں تاریخ میں یہ بڑے واقعات ملتے ہیں، عمر بن خطاب کے واقعات تو بہت ہی زیادہ ملتے ہیں، ابو بکر صدیق کے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب مجھے غصہ آ جائے نا، پھر میرے آگے سے ہٹ جایا کرو، پھر آگے نہ کھڑا کرو ہوا کرو۔ ایسا سخت غصہ آتا تھا ان کو اللہ کے دین کے معاملے میں۔ تو یہ یعنی اسلامی تاریخ ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ جذباتی تھے اس انداز سے، تو آپ دیکھیے جب واپس آئے اور شرک کو دیکھ کے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، حالانکہ بڑے بھائی تھے، ان کی داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑ کے ایسے جھنجھوڑا کہ، اور اللہ یقین کریں حیرت ہوتی ہے، یعنی جب شرک دیکھ کے پیغمبر نے وہ تختیاں جو اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوئی تھی، وہ جو تحریری طور پر وہ چیزیں وہ پھینک دی، اندازہ لگائیے، اس کا ہوش نہیں رہا، اس طرح ایسے پھینک دی شرک دیکھ، کیونکہ شرک کے تو خلاف وہ چیز تھی، اور آگے دیکھ کے قوم مشرک بنی ہوئی ہے، شرک آ گیا ان کے اندر۔ یقین کیجئے، میرا پورا گمان ہے اگر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آج آ جائیں تو یہ محمد حنیف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آ کے میرے سے گفتگو کریں گے، وہ آتے اس کی داڑھی پکڑ لیں گے اور اس کے سر کو پکڑ کے اس کو ایسا جھنجھوڑیں گے نا، اگر اس طریقے سے ہوں۔ اور ایک واقعہ پیش بھی آیا تھا اسی طریقے سے، میں آپ کو بتاؤں، میں کون کون سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں آپ کو بتاؤں، میں ایسے نہیں ان سے متاثر ہوں، ایک ایک واقعہ جب میرے تک پہنچا ہے میں اس بندے سے اور زیادہ متاثر ہوتا گیا ہوں، اور زیادہ اس کا گرویدہ ہوتا چلا گیا ہوں۔ یہ گجروں والے کے قریب کا ایک واقعہ ہے، ایک اسی طرح کھاؤ ٹائپ آدمی جو پیسے کے اوپر نظر تھی، جس کی ڈاکٹر صاحب تو دیتے تھے، فوراً اعتماد بھی کرتے تھے، پیسہ دیتے تھے کہ ہاں وہ پلاٹ خریدو اور مسجد بنائیں گے، تو وہ اس نے پیسے آگے پیچھے پلاٹ لیا، بعد میں پتہ چلا پلاٹ کدھر چلا گیا، مسجد کو نہیں بنی۔ جب ڈاکٹر صاحب 2-3 سال کے بعد دورے پر آئے نا، تو اس سے جب پوچھا، لوگ بھی دیکھ رہے تھے، تو اس نے جب آگے سے جوں شوں کرنے کی کوشش کی، ڈاکٹر صاحب نے داڑھی پکڑ لی اس کی، اور وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اب میں پیسے کہاں سے دوں؟ ڈاکٹر صاحب یہ داڑھی بیچ کے پیسے دے واپس کر، یہ جماعت کا پیسہ ہے، یہ تمہارے یعنی اس انداز سے سختی کی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مشتعل کرنے کی کوشش کی، اور یہ پورے پلاننگ کے تحت کہ ابھی یہ جذباتی ہیں، اور جیسا میں کہوں گا نا کہ پچھلے لوگوں کا کیا معاملہ ہے تو فوراً کہیں گے اے کافر مشرک تھے سارے، تو ظاہری بات ہے ساری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی انہی کے باپ دادا تھے، تو ایک دم مشتعل ہے کہ سارے اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو
تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی حکمت اور دانائی جو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ تعویل الحدیث کا علم دیتا ہے، باتوں کی تہہ تک پہنچنا، یہی وہ چیز تھی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا میرے بچے اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم دے گا، یہ وہ علم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پچھلی جو بات ہے نا اس کو تو چھوڑ ذرا، ایک ایک چیز میرے مالک کے علم کے اندر ہے، مالک بالکل پورے انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، تو اپنی سنا ذرا۔ تو اس واقعے کو بھی کبھی کبھی یہ مسلک پرست دلیل بناتے تھے اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کرتے تھے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے تو اس طرح جواب دیا تھا، تو آپ بھی اس طرح جواب دینا کہ پچھلوں کا جب کفر و شرک ثابت ہے تو آپ بھی کہہ دیں کہ بس بھائی وہ تو اللہ کے حوالے، اور آپ تو فتویٰ لگاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ڈاکٹر صاحب اس انداز سے جواب دیتے تھے کہ وہاں گویا ایک بڑے طاغوت کے سامنے کھڑے تھے، ہاں بالکل اسی طرح کا اگر کوئی ماحول بن جائے تو بالکل وہی جواب ہے پھر، لیکن عام حالات کے اندر جس طریقے سے یہ کفر و شرک کو دلیل بناتے ہیں اپنے بڑے بزرگوں اور کابرین کو جب بناتے ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول سامنے لایا جائے گا جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، اور ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ سارے انبیاء کا ایک ہی انداز، سوچ ایک، جوش ایک ایمان کے معاملے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اچھا پچھلوں کو دلیل بناتے ہو کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہاں دیکھیے عقیدے کی بات ہو رہی تھی، اور وہاں دوسری طرف فرعون کی شرارت والا انداز تھا۔ تو موقع کے اوپر بات کی جاتی ہے، جس موقع پر بات ہو وہ اسی جگہ فٹ ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک میٹنگ کے اندر جب اسی طرح کا یہ بات ہو رہی تھی تو عتیق الرحمان، دیکھو کتنا بڑا ان کا مولوی ہے محمد حنیف کے گروپ کا، یہ پروف ریڈنگ کرتا تھا دعوت القرآن کی، اور اپنے علاقے میں کہہ رہا تھا کہ میں لکھوا رہا ہوں محمد حنیف سے، یہ میری جو ہے نا یہ کوششوں سے یہ لکھی جا رہی ہے، مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا۔ تو ایک میٹنگ کے اندر جب بات ہوئی تو کہنے لگا عتیق الرحمان کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے جو فرعون نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ بتاؤ پچھلی جو قوموں کو کس جگہ کہاں کیسے عذاب ہو رہا ہے، یہ پوچھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے کیا پتا کس کو کیسا عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھو پورا مفہوم بدلی کر دیا اس نے، اس بے ایمان نے، اور سارے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اس کو نہیں کہا۔ محمد حنیف وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور حکیم رمضان وہاں بیٹھا ہوا تھا، اسلم بیٹھا ہوا تھا، حافظ خالد بیٹھا ہوا تھا، کیپٹن فرید بیٹھا ہوا تھا، سارے بڑے بڑے یہ گرو بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کسی بے ایمان نے یہ بات نہیں کہی کہ تو نے غلط کیا ہے، یہ تشریح غلط کر رہے ہو، تعریف کر رہے ہو قرآن کی۔ یہاں عذاب کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو اب کس جگہ عذاب ہو رہا ہے، یہ پوچھا تھا فرعون نے، نہیں، اس نے کہا تھا پیچھوں کا معاملہ بتا، میں جو یہ معاملہ کر رہا ہے ان کا اب کیا بنے گا، اس انداز سے یہ بات تھی۔ تو ان کا اتنا فہم نہیں ہے، یقین کیجئے ان کا اتنا فہم نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اور جس طریقے سے یہ مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بھائی بڑے مضبوط ہیں الحمدللہ، بہت مضبوط ساتھی، اور بہت مضبوط بنیادوں پر یہ جماعت کی گویا بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور ایمان خالص کے اوپر یہ گند بالکل علیحدہ ہو رہا ہے، گندگی علیحدہ ہو رہی ہے۔ یقین کیجیے میرے بھائیوں کو بھی نہ گھبرانا، فلاں نکل گیا، فلاں چلا گیا، شکر ادا کرو جب کوئی گند نکلے تو، ایک گند نکلے گا، ایک پیچھے ہٹے گا، اللہ 10 ساتھی دے گا، یقین کیجیے۔ بڑا قریب وہ وقت آنے والا ہے، گروہ در گروہ آئیں گے، گروہ در گروہ آئیں گے، پتہ چلے گا یہ کماڑی کے ساتھی جناب 8-10 ساتھی ہمارے ساتھی بن گئے، اور جناب یہ رفعام کے ساتھی بن رہے ہیں، ناظم آباد کے لوگ ساتھی بنیں گے، اور گلستان جور کے ساتھی بن رہے ہیں جناب، پھر بڑے بڑے علاقوں سے اس طریقے سے خبریں آئیں گی، اور وہ خود انشاءاللہ ہمیں دعوت دیں گے کہ دیکھو آؤ مرکزی مسجد میں آ کے۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، یقین کیجئے میں اللہ سے بڑی امیدیں رکھتا ہوں، مالک ایک وقت لائے گا کہ کیماڑی کی مرکزی مسجد کے اندر سے میں تقریر کروں گا انشاءاللہ، اور کیونکہ اس سے پہلے اسی مسجد کے اندر سے یہ دعوت اٹھی تھی، یہ سجدہ تعظیمی شرک ہے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے یعنی وہاں سے کہ دیکھو یہ لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے، اور جس کا ایمان خراب ہے، جو مشرک ہے، کافر ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اس مسجد کے اندر آج توحید بیان نہیں کرنے دی جاتی ہے، جس کا نام مسجد توحید رکھا گیا تھا، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے آغاز کیا، اس مسجد کے اندر آج اس موقف کو بیان نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس مسجد کے سامنے دعوت اللہ تو میں نے کرنی ہے، چاہے میری جان چلی جائے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں اور بھی اس پر تیار ہیں، تو ان کے سامنے جا کے کھول کے توحید بیان کی جائے گی، نمک حرام غداروں کے سامنے ان کو احساس دلایا جائے گا کہ دیکھو تم نے ایمان کی ناقدری کی ہے،
ایمان کی طرف واپس لوٹو، ورنہ اس کی وجہ سے تم ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جاؤ گے۔